بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس شخص میں ہوں گی تو اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ حضرت انس جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے ہر چیز سے۔ کوئی بھی دنیا میں چیز ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اس کو محبوب جو ہو وہ اللہ اور اس کا رسول ہو۔ یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہو اتنی کسی سے نہ ہو۔ جس شخص کے دل میں یہ چیز ہوگی اللہ اس کو ایمان کی حلاوت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ دوسرا، اور ایک وہ شخص ہے جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یعنی جیسے آج کل بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے تو ہمارے اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کے لیے ان سے محبت ہوتی ہے کہ وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، تو ہمیں ان سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ہماری اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جس شخص میں یہ محبت کو انسان کرتا ہوگا وہ اللہ کے لیے کرتا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ تیسرا، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو، کفر سے بچا لیا ہو، خواہ پہلے ہی سے بچا رکھا ہو، خواہ کفر سے توبہ کر لی ہو اور وہ بچ گیا ہو۔ یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں اس کو بچا لیا، کوئی بھی طریقہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا، اور پھر اس کے بعد اس عمل کو کرتے ہوئے اس کو ناپسندیدہ بھی سمجھتا ہو وہ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کوئی انسان ہے، وہ کوئی ایسا کوئی غلط کام ہے، ٹھیک ہے نا، جو کفر میں انسان مبتلا ہو جائے، تو اگر کوئی انسان ایسا کام تھا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اس سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب وہ دوبارہ وہی چیز اس کے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کو وہ ناپسندیدہ سمجھ رہا ہے، اس کو وہ اچھا نہیں سمجھ رہا، اس کے دل میں وہ چیز اللہ تعالیٰ کی چیز جو ہے وہ کام اچھا نہیں ہے، جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اب وہ اس کام کو ایسے ہی ناپسند کر رہا ہے جیسے انسان کو آگ میں ڈالے جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا ہر چیز سے، دوسرا کسی بھی انسان سے محبت کرنا لیکن اللہ کے لیے کرنا، اس میں کوئی غرض وغیرہ، کوئی لالچ وغیرہ نہ ہو، تیسرا یہ کہ اللہ نے کسی کو اگر کفر سے بچا لیا یا خواہ پہلے سے بچا رکھا تھا اور پھر اس کے بعد اس کفر کو وہ ایسے ہی ناپسندیدہ سمجھ رہا ہے، اس چیز کو، اس گناہ کو ایسے ہی ناپسندیدہ سمجھ رہا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے انسان۔ تو جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو دین کی حلاوت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا کہ افضل ایمان کیا ہے؟ اچھا، تو حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا کہ افضل ایمان جو ہے وہ کیا ہے، یعنی پوچھا کہ ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان کے درجے ہیں نا، تو اس میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ کون سے اعمال اخلاق ہیں جن کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے تمہاری محبت ہو، جو میں نے ابھی پہلے اوپر بھی ایک پوائنٹ بتایا نا وہی دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے، اللہ ہی کے لیے تمہاری محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے بغض و عداوت ہو، یعنی اگر تم کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرو، اور اگر کسی سے تمہیں نفرت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرو۔ محبت تو تمہیں سب سے ہونی چاہیے، دل میں ہر مسلمان سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، ایک ایز اے مسلم سب سے ہونی چاہیے، لیکن عداوت جو ہے وہ صرف اسی سے ہونی چاہیے کہ جو شخص احکامات کو پورا نہ کرتا ہو، اسلام کو برا کہتا ہو، ٹھیک ہے نا، دین کو برا سمجھتا ہو، تو اس کے لیے دل میں نفرت رکھنا، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں کوئی اپنی ذاتی، اس میں کوئی غرض نہ ہو انسان کی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو تم اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگائے رکھو، یعنی محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، عداوت رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو، اور ذکر کرو وہ بھی اللہ کے لیے کرو، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا، حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے بھی وہی چاہو اور پسند کرو۔ اب دوسری حدیث میں کہ وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ میں نے اگر کوئی چیز پسند کی،
اپنے لیے تو میں دوسرے کے لیے بھی وہی کروں. یہ نہیں کہ میں اپنے لیے تو اچھا کر رہا ہوں، دوسرے کے لیے تھوڑی لو اسٹینڈرڈ کی کر رہا ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے، اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو. اسی طرح اگر کوئی چیز مجھے ناپسند ہے تو میں دوسرے کے لیے بھی ناپسند کروں اس چیز کو. ایسا نہیں کہ میں اپنے لیے تو اس کو ناپسند کروں لیکن دوسروں کو ہاں لے 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 لے، کوئی بات نہیں. تو یہ جتنی چیزیں میں حدیث میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آج کل، یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی عام ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اگر کسی اللہ والے سے محبت ہے ہمیں، یا کسی پیر صاحب سے محبت ہے ہمیں، یا کچھ ہے، تو ہمیں اس میں غرض ہوتی ہے کہ ہماری بابا ہو جائے گی، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، تو لوگ کہیں گے او جی ان کے بڑے تعلقات ہیں اور یہ وہ سارا نا. تو یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہمیں کسی سے نفرت ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی ذاتی غرض ہوتی ہے. اور اگر ہم کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے نہ وہ کرتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں جو میں نے بھی اگر جو پسند کیا وہ بھی یہ پسند کر لے گا، تو وہ پھر سیم سیم ہو جائے گا، تو پھر وہ میرا ایک اسٹینڈرڈ لو ہو جائے گا، تو وہ بھی پرابلم ہے. تو جتنی چیزیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتائی ہیں نا، وہی چیزیں آج کل لوگوں میں یہ ساری بیماریاں جو ہے نا یہ مبتلا ہے اس کے اندر. اور یہ ان چیزوں سے انسان تبھی نکل سکتا ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا اپنا کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیعت ہوں، تاکہ وہ جو نفس ہے نا آپ کا اندر کا جو یہ ساری چیزیں کرواتا ہے آپ کو، وہ ٹھیک ہو جائے. اس کا علاج جو ہے نا وہ اللہ والوں کے پاس ہے. آپ خود کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ نمازیں پڑھ لیں، ذکر کریں، قرآن پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ حج عمرے کر لیں، زکوٰۃیں دے دیں، کچھ بھی کر لیں. آپ اندر سے کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھیں گے. اس کی اگزامپل ایسی ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. ٹھیک ہے نا. تو صحبت اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. تربیت کرنے کے بعد پھر دیکھو صحابہ کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا. کوئی نبی نہیں ہے وہ، اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک صحابی رسول ہے، لیکن ان کی شان اللہ تعالیٰ نے کیسی بتا دی کہ انہوں نے ایسی صحبت آپ سے اختیار کی کہ جو نبی نے کہا انہوں نے اس کے اوپر صرف لبیک کہا. کیوں، کیسے، کب، کس نے، کوئی سوال اس کے اوپر نہیں کیا. تو آج انسان کہتا ہے جی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں ایسے بھی ویسے بھی، لیکن پھر بھی پریشانیاں اور یہ سب کچھ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کرتے تو سب ہیں لیکن ہمارا ایک جو یقین اور ٹرسٹ جو بنتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ایک کنیکشن جڑتا ہے، اس میں ہماری کمی ہے. وہ کمی جو ہے نا وہ تبھی پوری ہوگی جب ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی بھی رہتا ہے، چاہے وہ باہر رہتا ہے، چاہے پاکستان کا، چاہے انڈیا کا، کہیں پر بھی ہے، ہر جگہ پہ بزرگ ہیں. اور اللہ والے کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر لوگوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے اپنے آپ کو شو آف نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تقویٰ یہی ہوتا ہے. ان کو شوق نہیں ہوتا کیمروں میں آنے کا، ٹی ویوں پہ آنے کا، اور یہ وہ چیزیں نا، ان کو اس چیز کا، کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا. یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں تقوی کے درجے ہیں نا، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک ہر جگہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. اس ٹی وی سے بھی، تو کیمرے سے بھی، تو تصویروں سے بھی، ہر چیز سے، ہر چیز سے اس نے آپ کو، یہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے بڑا اللہ والا ہے. یہ نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.